جنت کیسی ہوگی اور جنت کے طلبگار کن اعمال کے ذریعے اس عظیم انعام کے مستحق بن سکتے ہیں۔ دیکھیں جنت کیسی ہوگی، جنت کا تعارف خود قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں، اعدت للمتقین، وہ یعنی جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کا مطلب ہے ہمیشہ کی راحت، دائمی خوشی، مکمل امن اور اللہ کی رضا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے جنت کے بارے میں، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ہے کہ اور ہر قسم کے میوے جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو جنت والوں کو حاصل ہوگی وہ دیدار الہی ہے۔ اس سلسلے میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 کو جب آپ سٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ، یعنی کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کان نے نہ سنا اور کسی دل پر اس کا خیال بھی نہ آیا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اللہ کا سودا قیمتی ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ یاد رکھیں صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز وہ تقوی اور اچھا اخلاق ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ جنت کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی ارشادات ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو کہتے ہیں کہ میں ڈروں گا کہ وہ ایک میں ہوں۔ اس سلسلے میں مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت آمنے سامنے آ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا، تم آخرت کے طالب بنو، دنیا خود تمہارے پیچھے چلے گی۔ ایک بڑی شخصیت ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جنت کے طلبگار وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی رضا کے بغیر جنت بھی مجھے دھوکہ لگتی ہے، اصل جنت دیدار محبوب ہے۔
اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں میں جنت کی طلب میں عبادت نہیں کرتی نہ ہی جہنم کے خوف سے، میں اس معبود کی بندگی کرتی ہوں جو عبادت کے لائق ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی ایک روایت آتی ہے کہ ایک روز آپ کے ہاتھ میں شمع تھی، آگ تھی، اور آپ جا رہی تھی، راستے میں ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ اے رابعہ بصریہ آپ کہاں جا رہی ہیں اور یہ آگ کیسی ہے؟ تو فرمایا جنت اور جہنم کو ان کا خاتمہ کرنے جا رہی ہوں، آگ لگانے جا رہی ہوں۔ تو فرمایا کہ جہنم کو ختم کرنے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جنت کے بارے میں یہ خیال ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ وہ اللہ کی عبادت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں جنت مل جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ جنت کے لالچ میں عبادت نہ کریں، بلکہ اس معبود حقیقی کو اللہ اور اپنا خالق مالک رازق سمجھ کر عبادت کریں۔ اور کچھ لوگ جہنم کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ جب جہنم بھی نہیں ہوگی تو اس وقت جو لوگ اللہ کو اللہ تعالیٰ سمجھ کر مالک رازق اور خالق سمجھ کر عبادت کریں گے، صحیح مومن اور مسلمان وہی ہوں گے۔ دیکھیں، جنت کی ایک روحانی تعبیر یہ بھی ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت آ جائے، وہ دنیا ہی میں جنت کی کیفیت پاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جنت کی تیاری کیسے کریں، یہ بھی دیکھیں، ایک سوال ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جنت کی تیاری کے سلسلے میں چند ایک اقدامات کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ روزمرہ گناہوں سے توبہ کریں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہر نماز کو اول وقت پر ادا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن سے دوستی کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ذکر الہی کو معمول بنائیں۔ نمبر 5 یہ ہے والدین، بیوی، بچوں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ نمبر 6 ہے صدقہ دیں، خواہ مسکرا کر ہی صحیح۔ اور 7ویں یہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ دیکھیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہماری زندگی کو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال سے پھیر دیں، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں دنیا کی محبت سے پاک کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر، گریہ وزاری کر کے، او بکا کر کے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا، میں نے پیچھے سے آواز سنی، اے مسعود، یاد رکھو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنا تجھے اس بیچارے غلام پر۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ ارشاد فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ میری طرف سے اللہ کے لیے آزاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ دیکھیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسی دنیا میں جنت بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں، بہترین اعمال کر کے، بہترین اخلاق کے ذریعے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔